ریاست کے تشکیل کے سلسلے میں سیاستدانوں نے بہت سارے نظریے پیش کیے ہیں، جیسا کہ ہم سب بورڈ میں دیکھ سکتے ہیں۔ ڈیوائن اوریجن تھیوری، فورس تھیوری، سوشل کانٹیکٹ تھیوری اور ایوولوشنری تھیوری۔ ہمارا آج کا مدعا ہے ایوولوشنری تھیوری، ارتقائی نظریہ۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ریاست کے تشکیل کے سلسلے میں مختلف ماہرین سیاسیات نے مختلف نظریوں کی تائید کی ہے۔ کوئی اسے قدرت کی تشکیل، خدا کی تشکیل قرار دیتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ریاست کے قیام میں طاقت کا استعمال ہوا ہے، تو کچھ لوگ سماجی سمجھوتے کی حمایت کرتے ہیں۔ لیکن پروفیسر گارنر کا ماننا ہے کہ ریاست کی تشکیل نہ ہی خدا کے ہاتھوں ہوئی ہے، نہ ہی اس میں طاقت کا ہاتھ رہا ہے، اور نہ ہی سماجی سمجھوتے نے اس کے قیام میں اہم رول ادا کیا، بلکہ حقیقت میں ریاست کی تشکیل جو ہے وہ ارتقائی نظریے کے تحت ہوئی۔ وہ یوں ہوئی کہ جیسے کہ ہم مانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اچانک اپنی حقیقی شکل میں نہیں آ جاتی، ترقی یافتہ شکل میں نہیں آتی، بلکہ اس کی ابتدا کچھ اور شکل میں ہوتی ہے، رفتہ رفتہ اس پر ارتقاء کا اثر پڑتا جاتا ہے، اور پھر وہ اس کی خامیاں دور ہوتی جاتی ہیں، اور پھر وہ ایک ترقی یافتہ شکل میں، ایک مکمل شکل میں آتا ہے۔ اسی طرح ریاست کی تشکیل کی ابتدا قبیلے سے، گاؤں سے، چھوٹے چھوٹے شہر، پھر ایک ایسی ریاست جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، یعنی اس کے ارتقاء نے رفتہ رفتہ اس میں تبدیل آیا اور اسے آج ایسے مقام پر کھڑا کیا۔ یہی نظریہ ہے ارتقائی نظریہ ریاست کے سلسلے میں۔ اس نظریے میں کچھ خاص عناصر پائے جاتے ہیں جس کا تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ کنشپ، کنشپ کے معنی ہوتا ہے خونی رشتہ۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ابتدائی زمانہ میں لوگ خاندانی زندگی گزارتے ہیں، ایک خاندان میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی اپنی جاگیریں ہوتی تھی، زمینیں ہوتی تھی۔ خاندان کا ایک بزرگ شخص ہوتا تھا جس کی سارے لوگ جو ہے اطاعت کرتے تھے، فرما برداری کرتے تھے۔ تو اگر غور کرو تو ایک خاندان میں جو ہے ایک ریاست کے سارے عناصر پائے جاتے تھے۔ اس خاندان کے لوگ اس کی آبادی ہو جایا کرتی تھی، اس کی رہنے کی جگہ جو ہے اس کے لیے زمین کام کرتا تھا، اس گھر کے اصول و ضابطے اس کے لیے حکومت ہو جاتے تھے، اور جو گھر کا بزرگ ہوتا جس کی سبقات کرتے تھے اس کو اقتدار اعلیٰ مان سکتے تھے۔ تو یہ ابتدائی شکل خاندانی شکل تھی، جو پھر قبیلے میں، پھر گاؤں میں، پھر چھوٹی ریاستوں میں، اور پھر آج کی صورت اختیار کر گئی۔ ریلیجن، ہر دور میں انسان کسی نہ کسی عقیدے کا قائل رہا ہے، چاہے وہ قدرتی عناصر ہو یا مانے مذہب کی بنیاد جو ہے خوف پر ہے، اس میں خوف ہے، قدرت کا خوف ہے، سزا کا خوف ہے۔ تو اس خوف کے ذریعہ لوگ جو ہے برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنے لگے، اور ایک غیر مہذب سے مہذب زندگی گزارنے لگے، رفتہ رفتہ ان کی خامیاں دور ہونے لگی، اور وہ کسی ایک طاقت کے متی ہو کے فرما بردار ہو کے رہنے لگے۔ تو مذہب ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو منظم کرنے میں، اس کو متحد کرنے میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ ایسا ہی ہوا ریاست کے سلسلے میں، جب لوگ بھی معاشی زندگی گزار رہے تھے، اس زمانے میں کچھ لوگ سامنے آئے، ان لوگوں نے خود کو جو ہے مذہبی شخص یا مذہب کا ایک نمائندہ قرار دیا، لوگ اس کے متی ہوتے گئے، اور اس میں خاص آبادی بڑھتی گئی جو ایک عقیدہ کے قائل ہوتے گئے۔ تو اس طرح ہی رفتہ رفتہ اس کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اور ریاست کی شکل اختیار کی۔ تو کیا ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی عقیدے نے بھی جو ہے ریاست کے قیام میں اہم رول ادا کیا۔ فورس، طاقت۔ طاقت ویسے تو اچھی چیز نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا استعمال بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہی حال تھا ان نیم بحثیوں کے ساتھ، ان جنگل میں رہنے والے آدی واسیوں کے ساتھ، جن کی ابتدا جنگلات میں ہوتی، جن پر تہذیب کا کوئی سایہ نہیں پڑا،
اگر کوئی چیز ان کو کسی کے حکم ماننے پر، منظم ہونے پر، ایک ساتھ کرنے پر، ضوابط و اصول کے ساتھ رہنے پر مجبور کر سکتی تھی تو وہ تھی طاقت۔ اسی زمانے میں کہا جاتا تھا مائٹ از رائٹ۔ تو کہیں نہ کہیں طاقت نے بھی لوگوں کو منظم کرنے میں، متحد کرنے میں اور ریاست کو تشکیل کرنے میں بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اکنامک نیڈس، معاشی ضرورت، معاشی ضرورت بھی جو ہے انسان کی یہ ریاست کے تشکیل میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ابتدائی زمانے میں جب لوگ قبائلی زندگی، دیہاتی زندگی گزارتے تھے تو ان کی ضرورتیں محدود تھیں، قدرتی ریسورسز کے ذریعہ، ذرائع کے ذریعہ ہی اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیا کرتے تھے۔ خود کفیل زندگی تھی، لوگ ضرورتیں کم تھی، اپنے علاقے میں جو چیز تھی اس پر زندگی کو منحصر کر لیتے تھے، گزر بسر کر لیتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے انسان کی ضرورتوں کا دائرہ وسیع ہوتا گیا تو اب جو ہے وہ اپنے دائرے سے نکلنے پر مجبور ہوئے، اپنے حدود سے نکلنے پر مجبور ہوئے تاکہ اپنی ضرورتوں کو دوسری جگہ سے پورا کریں۔ لین دین کا سلسلہ شروع ہوا، تجارت کا سلسلہ شروع ہوا، تو یہ معاشی ضرورتیں تھیں جو انسان کے رشتوں کو وسیع کرتی تھی، اس کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا اور پھر آخرکار ایک ریاست کی تشکیل عمل میں آئی۔ پولیٹیکل کنسیسنس، سیاسی سمجھ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ریاست کے قیام میں جو ہے سیاسی سمجھ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہم جب تک کچھ سوچتے نہیں ہیں تب تک ہم اس کو اپنی جامع نہیں پہنا سکتے۔ تو جب انسان کو لگا کہ نہیں، ہم کو منظم ہو کر، متحد ہو کر ایک طاقت کے ساتھ ایک سرحد میں جو ہے امن و امان کے ساتھ زندگی گزر بسر کرنی ہے، تبھی جو ہے ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ اس لیے